اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر دونوں بھائی تھے۔ ان کی آپس میں اقتدار کی کشمکش تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ تخت و تاج مجھے ملے۔ دارا شکوہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، لہٰذا بادشاہ مجھے بننا چاہیے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کا انتظام مل جائے تو میں بدعات کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالادستی قائم کروں گا۔ دارا شکوہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب الدعوت بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کروائیں۔ جب دارا شکوہ وہاں گئے تو بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مسلح پیش کیا۔ دارا شکوہ نے ازراہ ادب کہا، نہیں جی، میں اس قابل کہاں کہ اس جگہ پر بیٹھ سکوں۔ انہوں نے بزرگ کی صحبت پائی ہوتی تو سمجھتے کہ امر فوق الادب کے حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ حضرت، میں اس قابل کہاں کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ سکوں۔ تو بزرگ نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ بیٹھیے، لیکن دارا شکوہ کہنے لگا، جی نہیں، آپ ہی بیٹھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو دارا شکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر جب دارا شکوہ اٹھنے لگے تو کہا، حضرت دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ بزرگ فرمانے لگے، ہم نے مسلح تو پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کریں، وقت گزر چکا ہے۔ دارا شکوہ کو بہت افسوس ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر کو پتہ نہ چل جائے، لہٰذا اس نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بھی بڑی شان و شوکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصہ کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو بھی کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب الدعوت بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور دعا کروائیں۔ اورنگزیب عالمگیر تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور صاحب نسبت تھے، چنانچہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا، جی آئیے، تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ تو انہوں نے بھی ازراہ ادب کہا کہ حضرت، میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں نہیں، بیٹھو۔ جب بزرگ نے دوبارہ کہا کہ بیٹھو تو وہ ان کے مسلح پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کام کروں، اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تاج و تخت عطا فرما دے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بھائی تخت تو ہم تجھے پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ پہچان گئے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے، لہٰذا کہنے لگے، حضرت تخت تو مل گیا، اور کیا تاج نہیں ملے گا؟ فرمایا، تاج کا نظام تو آپ کا وضو کروانے والے کے پاس ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کو فوراً یاد آیا کہ ہاں، شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خادم ہے، وہ واقعی نیک آدمی ہے، مٹا ہوا ہے، اور وہی مجھے وضو بھی کرواتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں۔ چونکہ صحبت یافتہ تھے، اس لیے سمجھ گئے بے موقع کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔ وہ امامہ تو باندھتے ہی تھے۔ اگلی دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کو مصروف کر لیا اور انہیں کہا، یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجئے جناب۔ وہ کہنے لگے، میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچے۔ وہ فرمانے لگے، نہیں نہیں، امامہ رکھ دیجئے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے اصرار کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے امامہ اٹھا کر اورنگزیب عالمگیر کے سر پر رکھ دیا اور اس بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس نے میرا راز فاش کر دیا۔ اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کیا ہوتا ہے۔ ان کو پہچاننا مشکل تو ہوتا ہے، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ باطنی فراست اور بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں، ہر بندہ نہیں پہچانتا۔ تو پیارے دوستو، اس سلسلہ میں آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ان کے ذمے اس قسم کا کام متعین ہوتے ہیں تو کیا پھر ہمیں انہی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے تاکہ سارے کام ہوتے رہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ ہر کام میں حکم الہی کے پابند ہوتے ہیں۔ بال برابر بھی کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے۔
سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں، بلکہ مجذوب تو کیا ان کے سردار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔